ایک سہانی صبح پیٹر، للی اور بینجامن اپنے خفیہ ٹری ہاؤس میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ چلو ایک کلب بناتے ہیں، پیٹر نے اعلان کیا، ایک بہادر مہم جو کلب، اور ہم بہت سے دلچسپ ایڈونچر کریں گے، للی نے کہا۔ کیا ہم اسے کھانے پینے والا کلب کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے کھانے پینے کا ایڈونچر بہت پسند ہے، بینجامن بولا۔ لیکن وہ تینوں دوست نہیں جانتے تھے کہ نزدیک جنگل میں ان کے 3 بدترین دشمن مل کر ان کے خلاف ایک بڑا بھیانک منصوبہ بنا رہے تھے۔ چلو مل کر ان خرگوشوں کو پکڑتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، لومڑ مسٹر ٹوڈ نے کہا۔ مجھے رات کے کھانے میں خرگوشوں کا شوربہ چاہیے، بنا ہوا خرگوش، بوڑھا بھورا الو چلایا۔ خرگوشوں کا سینڈوچ؟ حالانکہ خرگوش اتنے مزیدار نہیں ہوتے جتنے کہ کیچوے ہوتے ہیں، ٹامی بروک بچو نے بھی اتفاق کیا۔ دوسری طرف بیچارے بے خبر خرگوش مسٹر میک گریگور کے باغ میں اسنیک ایڈونچر کر رہے تھے۔ ہم کھیرا کاٹنے والا کلب ہیں، بینجامن نے کہا۔ ہم سلاد بنانے والا کلب ہیں، للی سلاد کے پتے کھاتے ہوئے ہنسی۔ او کوئی آ رہا ہے، پیٹر نے سرگوشی کی۔ مولی کے شدائیوں، چلو بھاگو۔ لیکن جیسے ہی وہ دوست باغ کے دروازے کی طرف بھاگے، کوئی اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ اتنے جلدی جا رہے ہو؟ ابھی تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا ہے۔ مسٹر ٹوڈ نے پھنکارتے ہوئے اپنے ہونٹ چاٹے۔ بھاگو، پیٹر چلایا، اور اسے اپنے ڈیڈ کی ہنگامی فرار کی سرنگ نظر آئی، اور جیسے ہی خرگوشوں نے اس کی طرف چھلانگ لگائی، ٹامی بروک چھلانگ لگا کر ان کے راستے میں آ گیا۔ یہ سرنگ بند ہے۔ اور تبھی پیٹر نے باغ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھا۔ میرے پیچھے آؤ، اس نے للی اور بینجامن سے کہا، اور خرگوش تیزی سے لکڑی کے ٹکڑے پر چڑھنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت بوڑھے بھورے الو نے اوپر سے نیچے کی طرف قلہ بازی کھائی اور تینوں خرگوشوں کو لکڑی کے ٹکڑے سے نیچے زمین پر گرا دیا۔ ہم دیوار کے ذریعے فرار نہیں ہو سکتے، پیٹر نے ہانپتے ہوئے کہا، اور انہوں نے سلاد کے پتوں کے نیچے پناہ لی۔ اور ہم سرنگ یا دروازے سے بھی نہیں جا سکتے، للی نے کہا۔ ہم پھنس گئے ہیں، بینجامن بولا۔ لنچ ٹائم، تم لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں چھپ سکتے، مسٹر ٹوڈ نے دروازے کے سامنے سے پکارا۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ آ رہا ہے، پیٹر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ تھوڑا خطرناک ہے لیکن شاید کام کر جائے۔ پیٹر چھلانگ لگا کر اس طرف گیا جہاں ٹامی بروک بچو ابھی تک سرنگ کے دہانے پر پہرا دے رہا تھا۔ ٹامی بروک، پیٹر چلایا، اور کیچوا لہراتے ہوئے کہا، ایک مزیدار سے اسنیک کے بارے میں کیا خیال ہے جب تک تم انتظار کر رہے ہو؟ اوئے ادھر دو، بھوکا بچو چیخا۔ آؤ اور آ کر لے لو، پیٹر بولا، اور مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ رکو، ہمیں ان خرگوشوں کو مل بانٹ کر کھانا تھا، مسٹر ٹوڈ چلائے، اور پیٹر اور ٹامی بروک کے پیچھے بھاگے۔ اوئے میرے لیے بھی بچاؤ کچھ خرگوش، بوڑھا بھورا الو بھی چلایا اور اس دوڑ میں شامل ہو گیا۔ پیٹر آ رہا ہے، للی بولی، اور وہ اکیلا نہیں ہے، بینجامن نے ڈر کر کہا۔ ریڑھی، پیٹر اپنے دوستوں کی طرف بھاگتے ہوئے چلایا، ان سب کو ریڑھی کے نیچے پھنسا دیں گے۔ اور پھر جلدی سے للی نے اپنی جیب سے ایک مضبوط رسی نکالی جو اس نے ایسے ہی کسی وقت کے لیے رکھ رکھی تھی، اور اس نے اس رسی کو ایک لکڑی کے ٹکڑے سے باندھ کر لکڑی کو مسٹر میک گریگور کی پرانی ریڑھی کے نیچے پھنسا دیا۔ پیٹر تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور ریڑھی کے نیچے گھس کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ ان کے تینوں دشمن بھی اس کے پیچھے ریڑھی کے نیچے گھس گئے، اور ٹھیک اسی وقت للی نے رسی کو زور سے کھینچا اور ریڑھی ایک زوردار آواز کے ساتھ مسٹر ٹوڈ اور اس کے 2 بدماش ساتھیوں پر آ گری۔ میری پوچھ کے پر، بوڑھا بھورا الو چلایا۔ اگلی بار تم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جاؤ گے پیٹر۔
مسٹر ٹوڈ نے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا، اور اس طرح خرگوش اپنی جان بچا کر فرار ہوئے۔ اپنے خفیہ ٹری ہاؤس پہنچ کر سارے دوستوں نے مل کر مزیدار مولیاں کھائیں جو پیٹر نے اپنے بستے میں ڈال لی تھی۔ زبردست کام کرنے والا ایڈونچر کلب، پیٹر نے کلب کا نام تجویز کیا۔ پیٹر، للی نے کہا، کلب کا آئیڈیا تمہارا تھا تو ہم اس کو پیٹر ریبٹ کلب کہیں گے۔